بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دور سے سننے والیاں میری ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، تیسرا جمعہ ہے، اور اس کے بعد ایک جمعہ اور رہ گیا۔ ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان کے 3 حصے ختم ہوئے، تیسرے عشرہ کی شروعات اب ہوگی آج رات سے، 20ویں تاریخ اور 21ویں شب۔ شب قدر یہیں سے شروع ہوتی ہے، آخری عشرے سے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے شان شوکت کے ساتھ، بڑے اونچے جملوں کے ساتھ اور نہایت عظیم الشان الفاظ میں شب قدر کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی عزت و عظمت کی خاطر پوری ایک سورہ اس کے لیے وقف کر دی، جس میں اس کا بیان ہے۔ یہ جتنی قدر والی رات ہے، ہم مسلمانوں نے اس کی اتنی ہی ناقدری کی۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے، ہم اتنی ہی زیادہ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ شب برات کو بیچ میں لا کر، اور شب برات میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کو ہم نے بار بار بتایا، کوئی عبادت وغیرہ تو ہوتی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن شریف وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری رات جاگ جاتے ہیں۔ جاگنے میں تو جو لوگ بائک پر ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، بائک والے بھی جاگتے ہیں، مگر ان کا جاگنا صرف گھومنے پھرنے سے ہے، عبادت سے نہیں۔ تو اس رات میں کچھ تو لوگ کرتے ہیں، جاگتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مسجدوں میں آتے بھی ہیں، مگر یہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں خاص طور سے فرمایا ہے، حالانکہ وہ بھی آیت شب قدر ہی کے بارے میں، سورہ دخان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ شب برات کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہو، شب برات سے اس رات کا اور اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، اسی شب قدر کے بارے میں وہاں کہا گیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو شب برات کی طرف منتقل کیا ہے، کچھ حدیثیں بھی اس سلسلے میں ہیں، اگرچہ وہ حدیثیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کا تعلق اسی شب قدر سے ہے جو رمضان میں آتا ہے۔ یہ بڑی قدر کی رات ہے، اس کا نام ہی ہے لیلۃ القدر۔ قدر کے معنی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں،
اسی لیے اس کو قدر کہا جائے. قدر کے معنی قسمت. اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے، بڑائی، عظمت اور تقدس والی رات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مومنوں کو عطا فرمائی. صحابہ نے یہ گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تو ان کی عمریں تو 1000 برس، 1500 برس، کافی لمبی عمریں ان کی تھی، بہت دن تک زندہ رہتے تھے. خود نوح علیہ السلام کی عمر 1500 برس تھی، 950 برس تو انہوں نے تبلیغ کی. اللہ کے دین کو 950 برس تک پھیلانے میں لگے رہے اور مار کھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، صدمے سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے 950 سال تک. اور جب انہوں نے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو دہل جائیں گے. جو لوگ عربی داں ہیں، عربی سمجھتے ہیں، ان کا دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ نے طوفان کا ذکر کر کے فرمایا جزاء لمن کان کفر. جس کا انکار کیا گیا یعنی نوح علیہ السلام، یہ جزا ہے اسی انکار کرنے کی. طوفان نوح، یہ غارت گری، یہ سیلاب اور یہ سب کا بہا لے جانا، جزاء لمن کان کفر. وہ شخص جس کا انکار کیا گیا، جس کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، جس کی تبلیغ سے منہ موڑا گیا، اعراض کیا گیا، جزاء لمن کان کفر، یہ اسی تکفیر کی جزا ہے، سزا ہے، اس کا بدلہ ہے. بتائیے کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ہے. اور جس طرح سے عذاب آیا وہ بھی عجیب منظر قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. دعا مانگا نوح نے، اے اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، میں تو چاروں طرف سے دبا دیا گیا، میری بات تو سنی نہیں جا رہی ہے. فانتصر، بس تو ہی بدلہ لے لے. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ میں تو عاجز آ گیا، میں تو ہار گیا، میں تو تھک گیا. فانتصر، بس اب تو ہی بدلہ لے. اس آیت کے بعد جو آیت ہے وہ بدن ہلا دینے والی. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں فانتصر. اللہ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور اس میں سے بے تحاشا جھما جھم ہم نے بارش برسا دی. یہ تو آسمان کے بارے میں بتایا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے برستے ہوئے پانی سے، زوردار بارش سے. اور اس کے بعد یہیں سے بس نہیں ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، اس میں سے پانی ابال دیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. یہ تھی نوح علیہ السلام کی بد دعا.
آسمان سے الگ پانی برسا، زمین سے الگ پانی ابلا، بس دعا کا یہ اثر ہوا، اللہ نے فرمایا فوراً ففتحنا ابواب السماء، اس نے دعا مانگی اور ادھر ہم نے عذاب چالو کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ اس لیے آ گیا کہ انہوں نے 950 برس تک تبلیغ کی، ان کی عمر 1500 سال کی تھی۔ تو اس زمانے میں لوگ بڑی لمبی لمبی عمریں پاتے تھے، تو اس حساب سے ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں اور ان کے جو دینی ذکر و اذکار وہ 1000 برس۔ ہم لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ اس امت کی اوسط عمر بتائی گئی ہے 65 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، اور یہ بھی 63 برس چاند کے حساب سے ہے۔ اگر سورج کے حساب سے کریں گے تو 65 برس ہوتی ہے، مگر چاند کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس، یہ امت کی اوسط عمر ہے۔ 60 65 63 اسی کے اندر۔ اب وہ کسی کو 75 80 90 مل گیا تو وہ بونس پہ چل رہا ہے، وہ اس کے لیے بونس ہے، اللہ کی طرف سے اس کو زندگی دی گئی ہے، چھوٹ ملی ہے اور رہو۔ اور جو بالکل ضعیف ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے قیدی ہیں، اللہ نے ان کو اپنے قید میں، اپنے کسٹڈی میں لے لیا، قیدی ہیں خدا کے، وہ بیچارے نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں، مجبوری کی حالت میں ہیں، نہ زندگی صحیح ہے نہ موت آ رہی ہے۔ اللہ اس عمر سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حافظہ، ذہن، دل، دماغ سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں جانتا کہ کیا کون بول رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کسی چیز کا اس کو علم نہیں رہتا، اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا سوختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اپنے لیے برابر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، لمبی عمر والے زیادہ عبادت کر کے چلے گئے دنیا سے۔ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ان کی عمریں تو اتنی لمبی لمبی تھی تو انہوں نے بہت سی نمازیں پڑھی، بہت سے روزے رکھے 1000 برس کی عمر میں۔ ہم لوگ 60 65 70 سال کی جو اوسط عمر ہے، اس میں کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کتنا روزہ رکھ سکتے ہیں، کتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو ان کی عبادتیں تو زیادہ ہو جائیں گی اور ہم لوگوں کی عبادتیں کم ہو جائیں گی۔ اس پر اللہ نے یہ سورۃ قدر نازل کی۔ دیکھو، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے، مومنوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے، مہینے میں رات اور دن دونوں ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ 1000 رات نہیں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1 مہینے کی رات اور دن۔ جب مہینہ ہے تو اس میں دن اور رات دونوں، 1 مہینے سے بہتر ہے۔
1000 مہینے سے، خیر من الف، 1000 مہینے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ پچھلی امتوں کی عبادات کے جواب میں اللہ نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رات عنایت فرمائی کہ اس میں اگر وہ عبادت کر لیں تو ان کا ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدے سے زیادہ ہوگا۔ 1000 مہینے میں جتنا وہ سجدہ کریں گے اس سے زیادہ سجدہ 1 رات میں ہوگا، اس سے زیادہ رکوع 1 رات میں ہوگا، اس سے زیادہ قیام 1 رات میں ہوگا، اس سے زیادہ تلاوت 1 رات میں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 20ویں سے لے کر 21ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک، جب تک چاند کا اعلان نہ ہو جائے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم 1 سپارہ قرآن شریف پڑھ لے، 2 رکعت نوافل پڑھ لے، اور 100-200 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، یعنی کچھ عبادتیں اس میں کر لے، نہ جاگے رات بھر، ٹھیک ہے سو جائے، لیکن کم سے کم اس رات کو، ہر ایک رات، 20 کے بعد جو راتیں آتی ہیں 21، 22، 23، 24، 25، ایک دم لگاتار 10 دن 10 رات، اس میں بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس رات میں شب قدر آ جائے گی وہ اس کی عبادت اس میں شامل ہو جائے گی۔ جو اس نے قرآن پڑھا وہ، جو اس نے نماز پڑھی وہ، جو اس نے ذکر اذکار کیے وہ، یہ شب قدر میں شامل ہو جائے گی۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، شب قدر کو چھپایا گیا ہے، اللہ نے شب قدر کو چھپایا ہے، ظاہر نہیں کیا اس کو، اسی لیے اس کے لیے قراتیں رکھ دی گئی، 5 شب رکھ دی گئی کہ ان 5 شب میں 5 قراتوں میں ڈھونڈو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت کرو، یہ سمجھ کر کہ شاید آج شب قدر اور میری عبادت قبول ہو جائے، میری نماز قبول ہو جائے، میری نماز کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کا درجہ دے دے۔ تو بعض بزرگوں نے اس میں یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 21 شب سے لے کر آخری شب تک ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کرو، نمازیں پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، تلاوت کر لو، ذکر اذکار کر لو، تاکہ اگر اس رات میں شب قدر ہو تو تمہاری عبادت شب قدر میں شامل ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم لوگ جس طرح سے اس کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس کی عادت چھوڑنی ہوگی۔ گھر میں عورتوں کو جگاؤ، بہو، بیٹی، بیٹا، ان کو جگاؤ، بولو کہ آج جاگنے کی رات ہے، جاگو، آج چند گھنٹے ہی جاگ لو، اور جاگنا جو ہے سب سے بہتر فجر کی نماز سے پہلے ہے، اسی وقت سحری کھا کر اور نماز پڑھ لو، کچھ رکعتیں پڑھ لو، تہجد کی نیت سے 8 رکعت نفل پڑھ لو۔ کھانے کے انتظار میں، پراٹھا کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہو کہ ابھی پک رہا ہے، کھیر بن رہی ہے، سیوئی تیار ہو رہی ہے، اور انتظار میں بیٹھے ہوئے نہیں، نماز کی نیت باندھ لو، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنی توفیق ہو سکے تہجد کی نیت سے اللہ کی عبادت کر لو۔ یہی سب کام آئے گا قبر میں بھی، یہی سب کام آئے گا حشر میں بھی، اور یہی دنیا میں بھی کام آئے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کتنے نوجوان روزہ نہیں ہیں،
بولتا ہے نا ہم لوگ قسمت خراب ہے، تقدیر خراب ہے. تقدیر کسی کی خراب نہیں ہوتی، سب کی تقدیر اچھی ہوتی ہے. اللہ سب کی تقدیر اچھی بنا کے بھیجتے ہیں دنیا میں، کسی کی خراب نہیں. اس کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے پیارے ہیں، سب کا وہ مالک ہے، سب کا وہ خالق ہے. اس لیے وہ کسی کی تقدیر خراب نہیں کرتا. بندہ اپنی تقدیر کو خود سے خراب کرتا ہے. بیٹا بات نہیں مانتا ہے، باپ بولتا ہے داہنا جاؤ تو وہ بائیں جاتا ہے، بولتا ہے بیٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے، بولتا ہے چلو تو وہ لیٹ جاتا ہے. زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا، نہ پڑھا نہ لکھا نہ کچھ کیا. اب جوان ہو گیا، موچ داڑھی ہو گئی، ہٹا کٹا ہو گیا، اب بولتا ہے کہ ہم کو نوکری نہیں مل رہی ہے، ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ارے تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سو سو کے کھا کھا کے گھوم گھوم کے کھیل کھیل کے زندگی گزار دیا. تو اب جو تیری زندگی آئی ہے تو اس میں تجھے کہاں سے ملے گی وہ لذت؟ زندگی ایسے ہی کوئی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے. بلڈنگ ہے، بلڈنگ یہ ایک مکان ہے جو آدمی تعمیر کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے. جیسے بلڈنگ بنتی ہے، اینٹ پہ اینٹ لگتی ہے، کمرے بنتے ہیں، حجرہ بنتا ہے، ٹوائلٹ بنتا ہے، ساری چیزیں نقشے میں لائی جاتی ہے. یہاں کچن رہے گا، یہاں باتھ روم رہے گا، یہاں یہ رہے گا. اس کے بعد اس کو پلسٹر ہے، اس کے بعد اس میں رنگ ہے، کیا نام ہے، پیرس ہے. پھر اس کی سجاوٹ ہوتی ہے، اس میں وائرنگ ہوتی ہے، پنکھے لگتے ہیں، بتیاں لگتی ہیں جی. اور اس کے بعد جب سج جاتا ہے تو اس میں پلنگ بچھایا جاتا ہے، صوفہ لگایا جاتا ہے، اس میں تصویریں لگتی ہیں اس کی سجانے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح انسان ہے. انسان کو ہر چیز اپنے بلڈنگ میں، اپنے جسم میں داخل کرنا پڑتا ہے. کون کیا بولتا ہے اس کو سنو، کس مولانا نے کیا سمجھایا، کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے. اخلاق سیکھو، آداب سیکھو، دنیا کے ساتھ مل جل کے کام کرنا سیکھو. کام کیسے کیا جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا، یہ ساری چیزیں انسان کو سیکھنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے. اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ سمجھاتے ہیں، ماں باپ تعلیم دیتے ہیں، ماں باپ سکھاتے ہیں. اگر کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، بیٹا ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، نہیں بولنا چاہیے. یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے. تو جب تعلیم ہوگی اور تربیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی زندگی کامیاب گزرے. اس کو رونا نہیں پڑے گا، اس کو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں پڑے گا. اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. میں اپنی مثال دوں آپ کو. میں نے جس سے جہاں جو شعر سنا اس کو میں نے لکھ لیا، نوٹ کر لیا، یاد بھی کر لیا، نوٹ بھی کر لیا. حالانکہ مجھے اشعار سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، میں مولوی آدمی ہوں، شاعر نہیں ہوں. مگر چونکہ تقریر کرنی پڑتی ہے، شاعروں کے سامنے بھی وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں وہاں. کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی تو بالکل سپاٹ ہے، شعر و ادب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ تو خالی حدیث پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان کو اردو ادب سے کیا مطلب. مگر اللہ کا فضل و کرم ہے، شعری ماحول میں بھی جب میں جاتا ہوں تو وہاں ایک ایک شعر ان کو سناتا ہوں، اور وہ سن کے پھڑکتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے لاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں، شاعر لوگ کہتے ہیں، اور بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہتے ہیں. ایک دفعہ بی جے پی کے ایک کونسلر صاحب باہر سے آئے ہوئے تھے، تو ان کو استقبالیہ دیا گیا تھا ریپن اسٹریٹ میں. اب کن لوگوں نے دیا تھا اس وقت مجھے یاد نہیں، مگر میرے ایک دوست صاحب جو تھے
انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیے، فلاں جگہ کے آ رہے ہیں منسٹر کونسلر بی جے پی کے ہیں، وہ آ جائیے گا۔ ہم آ گئے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں۔ انہوں نے پورا الزام مسلمانوں پر رکھ دیا، ان لوگ کو ایسا کرنا چاہیے، ان لوگ کو ایسا یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں بی جے پی کے تھے تو ظاہر ہے مخالف پارٹی کے تھے، اگرچہ مسلمان تھے مگر مخالف پارٹی کے تھے تو مخالفت میں بیان دیا، بات کی۔ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ یہ نالائق کو کیوں بلایا ان لوگوں نے، بلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد میرا نمبر آیا تو میں نے تقریر میں تو زیادہ نہیں کہا، ایک شعر پڑھ کر اس کے سر پہ گویا ایک طرح سے بم مار دیا۔ کیا شعر تھا؟ اسی کا شعر، وہی مدعی وہی منصف، آج ہی ہو رہا ہے نا، اسی کا شعر، وہی مدعی وہی منصف، مجھے پتا تھا کہ میرا قصور نکلے گا، مجھے پتا تھا کہ میرا قصور نکلے گا۔ ارے صاحب وہ ایسے سٹھیائے کہ پھر اس کے بعد ہم سے بات بھی نہیں کیے، بھاگے جلدی سے وہاں سے، سوچے کہ کہیں اور نہ بولے یہ۔ ہم نے کہا بھائی تم تو دشمن ہو ہی، اور تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور تم ہی انصاف بھی کر رہے ہو، تو اسی کا شہر، وہی مدعی وہی منصف، مجھے پتا ہے کہ میرا قصور نکلے گا۔ آخر ہم کو قصوروار ٹھہرا ہی دیا۔ آج ہر جگہ جو فسادات ہوئے، جہاں جہاں بلڈوزر چلایا گیا، جن لوگوں کے مکانات کو توڑا گیا، یہ سب قصوروار ہیں، ان سبوں کو ملزم بنایا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ایسی اس میں لگائی گئی دفعات کہ وہ آپ شاید ہی کبھی برسوں جیل سے نکل پائیں۔ جن کو لے گیا وہ گیا۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے شقاوت، یہ ہے بربریت۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، اور اللہ کا بلڈوزر جب ان پر چلے گا تب ان کی سمجھ میں بات آئے گی۔ رشیا پہ چلا کہ نہیں چلا؟ رشیا پر خدا کا بلڈوزر چلا کہ نہیں؟ اور یہ اس طرح کے جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں، ان کی حکومت 60 70 80 سال سے زیادہ نہیں چلتی۔ دنیا میں جتنے ظالم حکومت گزری ہے سب کا تاریخ دیکھ لو، سب کی ہسٹری پڑھ لو۔ 70 80 سال سے یہ لوگ زیادہ نہیں رہتے ہیں۔ انہی کی قوم ان کو پسپا کر دیتی ہے۔ رشیا میں لینن کے اسٹیچو کو گردن میں رسی باندھ کر لوگوں نے توڑا، اس کو نیچے گرایا۔ تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس زمانے کی۔ اسٹیچو کے گلے میں رسی باندھا، بہت اونچا اسٹیچو تھا ماسکو میں، اور اس کو نیچے گرایا، اور نیچے گرانے کے بعد لوگوں نے اتنے جوتے اتنے چپل اس کو مارے کہ سب مارتے مارتے سبوں کا جوتا چپل پھٹ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کتنی عزت تھی لینن کی، لینن نے کتنا ظلم ڈھایا تھا، لینن نے کتنا خون بہایا تھا، ماسکو کی سرزمین کو اس نے لال کر دیا تھا، اور اس میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ ان مرنے والوں میں، ان شہید ہونے والوں میں زیادہ تر مسلمان، 80% سے زیادہ مسلم تھے وہاں۔ ان کو مارا، چن چن کے مارا، گھر میں گھس گھس کے مارا، لیکن اللہ نے اس کے تختے کو پلٹ دیا۔ اسی طرح ہٹلر نے لاکھوں آدمی کو قتل کیا، مگر اس کی عمر 70 80 سال تک تھی۔
اس نے خود اپنے ریوالور سے اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے مار ڈالا۔ یہ ظالم لوگ اسی طرح سے مرتے ہیں، ان کی موت کتے کی موت ہوتی ہے۔ معلوم ہے ہٹلر کی لاش ملی نہیں، اس کی لاش ملی نہیں، کتے نوچ کے کھا گئے ان لوگ کو۔ ایک سنسان ویران جگہ پر اس نے سوسائڈ کیا تھا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ چنگیز خان، چلو اور پیچھے دیکھتے ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ لوگ نکلے تاتار سے، منگول سے، اور انہوں نے دنیا کو تاراج کرنا شروع کیا۔ جس شہر میں پہنچے وہاں قتل عام کیا، بے قصور انسانوں کو مارا، ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے۔ یہ سب ظلم اس دنیا میں ہوا، مگر وہ بھی 60 70 80 سال سے زیادہ نہیں رہے۔ اللہ نے ان کو بھی فنا کے گھاٹ اتارا، ختم ہو گئے۔ نہ ان کی حکومت بچی، نہ ان کی سلطنت رہی، نہ ان کا روب داب رہا، کچھ بھی نہیں۔ مگر کیا اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ غور کرو، اسلام کے ساتھ کیا یہ ہوا؟ نہیں۔ اسلامی حکومت 1000 برس تک ہندوستان میں تھی، 1000 برس تک کسی نے حکومت نہیں کی ہے، نہ ہٹلر، نہ لینن، اور نہ کیا نام ہے تاتاری، منگولی، کسی کی حکومت 1000 سال تک نہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت 1000 برس تک رہی، اور یہ قائم رہی۔ وہ تو انگریزوں کو مسلمانوں نے گویا ایک تحفہ کی طرح سے دے دیا ہندوستان۔ خود اپنے ہی لوگوں نے غداری کی، بہادر شاہ ظفر کے جو سندھی تھے انہوں نے غداری کی، انہوں نے جا کے رپورٹنگ کی اور پتہ بتایا کہ کون کہاں ہے، نہیں ہے، کیا ہے، تب جا کے بہادر شاہ گرفتار ہو سکے، آخری بادشاہ مغل سلطنت کے۔ جی تو جب سے سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ابھی تک مسلم دنیا سمجھ نہیں سکی۔ 300-350 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی ان کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ بوسنیا میں قتل عام ہوا، عراق میں قتل عام ہوا، لیبیا میں قتل عام ہوا، افغانستان میں قتل عام ہوا، ایران میں قتل عام ہوا، لاکھوں کی تعداد میں اس صدی میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور اس کے باوجود آج مسلمان ہی دہشت گرد ہیں۔ لاکھوں لاکھ کو مارنے والے دودھ کا دھلا ہوا ہیں، سفید پوش ہیں، اور مسلمان جو بیچارہ مار کھا رہا ہے اور جس کا قتل ہو رہا ہے، جس کی عورتیں کی عزت لوٹی جا رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی دہشت گرد ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے دنیا کا؟ جس کے لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں عورتیں بے عزت ہوئی، ایران میں، عراق میں، افغانستان میں، بوسنیا میں، چائنا میں، کہاں کہاں کا نام لوں، ہر جگہ مارے گئے۔ آج بھی چائنا میں مارا جا رہا ہے، آج بھی چائنا میں ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ بغیرت بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ کون دہشت گرد ہے پہلے اس کو دیکھو، یہ لاکھوں کا قتل عام کون کر رہا ہے اس کو دیکھو۔ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تلوار لے کے کون نکل رہا ہے؟ کون نکل رہا ہے مسلم محلوں میں جا کر گالیاں کون دے رہا ہے؟ اور اس پر الزام ہے کہ انہوں نے پتھر مارا۔ پتھر بھی تم ہی مار رہے ہو۔ جو تلوار لے کے نکلے گا وہ پتھر نہیں مار سکتا، اس کے اندر پتھر مارنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر یہ بے انصافی، یہ ظلم، اور یہ ظلم کی چکی جو چلائی جا رہی ہے، یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھو، خدا اس ظلم کو مٹا دے گا۔
مسلمان تو جنت میں جائیں گے، ان کو تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، مگر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا عذاب رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ حوصلہ مت ہارو، حوصلہ بلند رکھو، جتنا کر سکتے ہو اس کو کرو۔ کیوں نہیں بات سمجھتے؟ کئی ہفتوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ارے جو بھی تمہاری طاقت ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے تم سے، اس کو ضرور کرو۔ ککڑی مولی گاجر کی طرح مت کٹو، گاجر مولی کی طرح مت کٹو، بہادری سے رہو، ہمت سے رہو، مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب مقابلہ کا وقت آ گیا ہے، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس کے اختلاف کو مٹاؤ۔ نہ دیوبندی، نہ بریلی، نہ شیعہ، نہ سنی، ابھی ایک ہی سوال ہے مسلمان، اور سامنے ہے اس کے مشرک۔ یہ دو آمنے سامنے ہیں، ایک طرف مشرک ہے، دوسری طرف مومن ہے، اور کوئی فرقہ نہیں، نہ اہل حدیث، نہ فلاں، نہ فلاں، کچھ نہیں۔ اور دونوں کو مضبوطی کے ساتھ رہنا ہوگا، ہر فرقے کو آپس میں میل محبت رکھنا ہوگا، آپس میں جوڑ رکھنا ہوگا، آپس میں رابطہ کرنا ہوگا، جی پلاننگ کرنی ہوگی، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ بنگال میں ہیں اس لیے بہت اطمینان سے بیٹھے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا، مگر جب طوفان آئے گا سب سمجھ میں آئے گا۔ وہ تو چٹپٹ ہو جاتا ہے بھائی، چٹپٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب مصیبت بول کے نہیں آتی ہے جی، اس لیے اس کے لیے پہلے سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہم لوگوں کے لیے ہر طرح سے مبارک فرمائے، اس لیلۃ القدر کو، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ خدا کے دربار میں، اعتکاف کی نیت کر لو، دھونی روا دو، یہ سمجھ کر کہ تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو پہنچے گی اپنی عزت، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ آپ کے سارے مسائل بکھرے ہوئے ہیں، دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار میں آپ کو نقصان ہے، یہ ہر طرح کا خسارہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اللہ کے در پہ نہیں آتے، اللہ کے در سے نہیں مانگتے، جاتے ہیں یہ بابا وہ بابا، یہاں پیر وہاں پیر، یہ دستگیر اور یہ فلاں، کوئی دستگیر نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ ایمان رکھو، مشرک مت بنو، اولیاء اللہ ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کو ماننا ہے، لیکن ان سے مانگنا نہیں ہے، مانو خدا سے۔ اولیاء اللہ کو مانو اور مانگو خدا سے۔ آج لوگ کہتے ہیں امام صاحب بہت دعا کیا بھائی صاحب، کچھ نہیں ہوا، قبول نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ آؤ بیٹھو میرے ساتھ، کرو دعا، ہم بھی کرتے ہیں دعا، تم بھی کرو دعا۔ کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ مگر ہے کیا؟ ہمیں امید ہے خواجہ بابا سے، ہمیں امید ہے فلاں پیر سے، ہمیں امید ہے فلاں درگاہ سے، خدا سے امید نہیں ہے۔ وہاں نا امیدی ہوتی ہے، خدا کے در میں نا امیدی ہوتی ہے، دوسروں سے ہم امید رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی کو کہتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ارے اور کافر کس کو بولتے ہیں؟ اور کون ہوتا ہے کافر؟ جی ہمیں سب سے امید ہے، خواجہ بابا سے امید ہے، پیر بزرگان سے امید ہے، ولیوں سے امید ہے، جی لیکن جو خواجہ کا خدا ہے
جو ولیوں کا خدا ہے، جو پیروں کا خدا ہے، جو خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خدا ہے، ہم آج اس سے نا امید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو خدا سے دعا کرنے میں جھجک معلوم ہوتی ہے، بولتا ہے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، مسجد سے کچھ نہیں ہوگا، چلو فلانا بابا کے یہاں، وہاں چلو وہاں سے ہوگا۔ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوگا، انڈائریکٹ ہوگا۔ کس نے پٹی پڑھا دی انڈائریکٹ؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، اے رسول پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تو بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ نہ وہاں سیڑھی کی ضرورت، نہ وہاں ٹیبل کی ضرورت، نہ وہاں لفٹ کی ضرورت، کچھ نہیں، قریب، فإنی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگنا ہے وہ مانگو، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اور ایک جگہ تو قربت کی انتہا کر دی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری شہ رگ، گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے اور کیا قربت ہو سکتی ہے؟ سیڑھی کیوں ڈھونڈ رہے ہو پاگلو، او پاگلو، سیڑھی کیا تلاش کر رہے ہو، وسیلہ کیا تلاش کر رہے ہو، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی کیا بحث چھڑے ہوئے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے رگے جان سے بھی قریب ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ دل چاہیے، دعا چاہیے، دل میں اثر چاہیے، دل سے دعا کرو۔ بیٹھ جاؤ خدا کے سامنے، دھونی نما دو کہ اللہ ہم لے کے اٹھیں گے، بچوں کو بیٹھا دو، ان سے کہو تم بھی مانگو، بیوی سے کہو تم بھی مانگو، بیٹی سے کہو تم بھی مانگو، سب کو بولو ہاتھ اٹھاؤ، سب کو بولو نماز پڑھو، سب کو بولو دعا کرو۔ دیکھو کیسے نہیں مصیبت دور ہوتی ہے، کیسے نہیں بیماری دور ہوتی ہے، کیسے نہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ذرا کر کے تو اس کو دیکھیں آپ، دل دعا میں لگتا نہیں۔ امام صاحب کو بولتے ہیں کہ جلدی کیجیے، آج 5 منٹ لیٹ ہو گیا، گاڑی میں لیٹ ہو جائے، بس میں لیٹ ہو جائے، ٹرین میں لیٹ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، مصلی پہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھ پوچھ کے امام کو پگلا کر دے گا۔ امام صاحب آج 10 منٹ دیر ہو گیا نا، آج 5 منٹ لیٹ ہو گیا نا، اب بیچارے امام کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاں وہی متشابہ لگ گیا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ پختہ بنو، پختہ مومن بنو، اچھے ایمان والے بنو، اور اس کے بعد تب انشاءاللہ تعالی آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو دنیا میں حیثیت ہے، وہ مانیں گے دنیا والے ہمیشہ، ہرگز نہیں ماننے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر اپنے کو آپ مضبوط بنائیے، دھوکہ دھڑی چھوڑیے، سود کھانا چھوڑیے، اور جتنی برائیاں آپ کے اندر ہیں جی، یہ ساری برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی رمضان میں توبہ کر لو، کال سینٹر والے توبہ کر لیں، کیا وہ آئندہ حرام کا پیسہ نہیں لیں گے، حرام کی قربانی نہیں کریں گے، حرام کی افطاری نہیں بھیجیں گے مسجدوں میں۔ وہ توبہ کر کے اٹھیں آج کی رات، شب قدر میں آ کے بیٹھو، اللہ سے توبہ مانگو، گڑ گڑاؤ، رو کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کر لیا، اور نہیں کریں گے اللہ اور نہیں کریں گے۔ جیسے بچہ باپ سے بولتا ہے مار کھاتے ہوئے، ابا چھوڑ دیجئے، اب نہیں کریں گے، اب ایسا نہیں کریں گے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح خدا سے معافی مانگو، خدا سے معافی مانگو کہ اللہ بہت گناہ کر دیا، اب ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔